پڑھو فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات سارے سے کافی تشریف فرماوے، کوشش کروں لے کے صلواتیں باواز ہے بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندہ اور سلامت رہو۔ سادات دی صفحے ماتم اور دوستو سارے ہیں واجب الاحترام دا ٹھرایا ماں اکبر دی اپنے دربار اس قبول فرمائے۔ اگر کوئی مومن بیمار ہے آل محمد دی عزت دا صدقہ مالک صحت عطا فرمائے۔ بے اولادوں کو جناب محمد تک کی دینہ لین دا صدقہ مالک اولاد نرین عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب ایک خصوصی دعا ہے، میرا برا ایران ہے، اس کا بچہ 1 مہینہ ہویا ہے، غائب ہو گیا ہے، دعا فرما۔ صادق آل محمد دی مالک عزت دا صدقہ اکبر دی بھیڑ دے وچھوڑے دا صدقہ مالک محمد دا بچہ ورثہ تک پہنچا۔ باقی جتنی تھوڑی خواہشات ہیں وہ آل محمد بہتر جان دیں، مالک تو سو تمام دی خواہشات پوریاں فرمائے۔ خندہ پیشانی نال رسول دی دھی دی ذات تے باواز بلند صلوات فرمائے۔ گزارشی میں کوشش میری ہوندی ہے کوئی لمحہ ضائع نہ ہوئے۔ اپنی گرہ چو گل کرنا لوں میں خاموشی بہتر سمجھے دیں، کیونکہ اپنے کولوں میں گل بناون دی سمجھ ہے نہیں۔ پابندہ تو کو دنیا دی گلن الجھاوے، جڑی سب تو مشکل شے وہ ہے آل محمد دے حق وچ بولنا۔ اس قدردان تے سمجھدار ہے، سب تو مشکل جڑا کام ہے آل محمد نو منن بھی سوکھا ہے، عقیدہ رکھن بھی سوکھا ہے، علی دی محبت تے بولنا اوکھا ہے۔ بسم اللہ کر اور یا یہ بات بڑی سوچن علی جڑی بسم اللہ صاحب تو جڑی مشکل شے رسول دور چی جنگ سوکھی آئی، حق تے بولن اوکھے، سخی دے دربار تے کھڑتے ممبر تے لاؤڈ سپیکر تے کیمرے دی اکھ وچ اکھ پا کے چیلنج کر کے دا پیا اس اللہ دی کائنات وچ ایک ایسا حق تے بولے آئے، اس ویلے بولے آئے جدہ علی دے حق تے کوئی نہ بولنا لا۔ بات میری آئی دیکھو بہت غور نہ سننی، یعنی اس وقت بولے آئے جدہ مدینے چ علی دے حق چ کوئی نہیں بولے آئے۔ فت فکر نوٹ کرو، اس وقت حق تے بولے آئے جدہ مدینے چ آل محمد دے حق تے کوئی بولنا لا رہ ہی نہیں گیا۔ یار کون ہے ہو؟ پہ صرف تھوڑی بھی توجہ دا طالبی مضمون بڑا عجیب ہے۔ وہ کون ہے جڑا حق تے بولے ہے؟ علی دے دروازے دا نوکر ہے، نا کہ ہے ابو ذر۔ جنہیں بندے کو ابو ذر دی معرفت ہے، ابو ذر علی دے حق وچ بولے
چلو بھائی تھوڑا جا لفظ کو آسان کر دے. مسجد نبوی ابو ذر سامنے آ کھڑے, علی دے سامنے ہاتھ بن کے دا میرے تے غربت ہے. حسنین دا بابا مسکرا کے فرمائے دے کتنی ہے؟ آجا کو سمجھ آوے میرے لفظ میں. میرے تے غربت ہے. مولا فرمائے دے کتنی؟ اسے کہ مولا گھر دے حالات ٹھیک نہیں, سامنے گلی چھے کہ بندے دا قرضی دینا ہے, میں گلی چھوڑ دیتی ہے, میں ان اتو آندہ. علی مسکرا کے فرمائے دیں ابو ذر پہلے میں گھر ٹھیک کراں یا گلی بحال کراں؟ بے میں اس والا قدر دان تو آگے سمجھ آگئی تو ٹھیک ہے. نہیں بسم اللہ کریں. بڑا سوچ رہا جی. پہلے گھر ٹھیک کرا یا گلی والا قرض اللہ ہم دس کے کریں. ابو ذر ہاتھ بن کے دا مولا گھر چھوڑ, اے گلی بحال کر. علی فرمائے دے گھر کیوں چھوڑا, گلی کیوں بحال کر؟ اس کہ مولا گھر بغیر نبوے تیری زیارت بغیر نبدھی نہیں. میں بسم اللہ کروں. اے جتنے شہید کو گھر بغیر نبوے سی تیری زیارت بغیر نبدی نہیں. حسنین دے بابے کریمی اللہ ہاتھ چاہے. ابو ذر دے سر ترہ کے فرمائے دے ابو ذر وان شہر دے باہرو کوئی پتھر لب پوی کوئی, بس اس پتھر دے پاسے ویک کے پیشانی تے ہاتھ رکھ کے پتھر نو صرف اتنا آکھی یا علی مدد. ہائے ہائے ہائے, صرف پتھر نو ویک کے نا یا علی, صرف پتھر نو ویک کے پیشانی تے ہاتھ رکھ کے یا علی مدد. ابو ذر ٹر پہ شہر دے باہروں ہے, پتھر نظر آئے, پیشانی تے ہاتھ رکھ کے یا علی مدد. آکھن دی دیر آئی, ہائی پتھر بن سونا گیا ہے. ہائی پتھر بن سونا گیا ہے. جدہ بناس تا چالے اس جتنا قرض آئی ادا کر چھوڑے اس, ادھا آدھ بچ گیا ہے. جیڑا بچی ہے گھر نہیں لے گیا, اس سے جاتے وقت ساتھ چھوڑیا دا میں ضرورت نہیں. وقت واپس گھر آ گیا ہے, مغربین تو بعد لگی آئے. میرے مولا فرمائے دے ابو ذر غربت ٹل گئی ہے, حالات درست نہیں, آدھا تیرے بچنے دعائیں دینا ممنون ہے, شکر گزار ہیں. علی فرمائے دے سارا دے چھوڑے نہیں مولا آدھ بچ گیا ہے. علی فرمائے دے جیڑا بچ گئی کتھا کی تے, آدھا مولا میں اسے جاتے سٹ آیا. علی فرمائے دے سٹیا کیوں میں, کل ضرورت پہ ویسیا, غربت آ ویسیا, کل ضرورت پہ ویسیا, غربت آویسیا, حالات درست نرسنی. وقت کے کر سے قدمات ہاتھ لا کہ تیری عزت دی قسم ہے میں کوئی پہاڑ پٹنا ہے مولا, میں آکھنا تا صرف اتنے ہی نہیں یا علی مدد. میں بسم اللہ کروں. میں کوئی پہاڑ پٹڑے آکھنا کیے میرے مولا دے کے صحابے جناب مقداد دے بارے 6ویں امام کو کچھ بندے پوچھائی تو اور کرائے میری بات تے غور مقداد دا کے شان ہے وہ جو علی دا صحابہ. میرا 6واں امام فرماتا ہے مقداد علی دی اصحابہ چوئنجیں جی میں قرآن چو لفظ الف ہے. میں چپ کیوں کر گئے, لفظ پہلی دفعہ ہے الف. بس ہم فرمائے دیں الف ایک وحد ہے جنہوں جدو لکھ کے لائے ہو یہ باقی حروف تے اتے ہی راندہ ہے.
بلکہ بات ذرا گہرائی دی ہے. مقداد علی دے کول مقداد بھی آئے اس وقت مولا میرے تو غربت ہے. علی فرماتے ہیں کیا کروں؟ اس وقت مولا میں 2 درہم چاہیے دیں. حسنین دا بابا فرماتے ہیں صرف 2. وہ کہا صرف 2. علی فرماتے ہیں آ دے ماں. مولا مقداد نالے شہر دے باہروں لگے گئے. علی زمین تے پیر دی ٹھوکر ماری. ٹھوکر مارن دی دے رہی زمین چک تھیلی بہ رہی ہے. علی چاہیے تے درہم دی بھری ہوئی. مقداد آدھا میں دے دھرے ہیں 2 درہم چاہتے. علی میرے ہاتھ تے رکھ کے فرماتے ہیں 2 ہی چاہیے دیا نہیں نا. تک 2 ہی چاہیے دیا نا. آدھا میں دھیمے جلے جانے لگے ہاں مولا 2 ہی چاہیے دیا. علی وقت زمین تے رکھی ہے. میں سوچے دھرے ہاں مولا سارے ان دے چھوڑے دیں. آدھا مولا رکھ دھرے میں دے دھرے ہیں. پتہ نہیں میں نتیجہ کیا دے بنا. مولا رکھ دھرے میں دے دھرے. مولا رکھ کیوں تے مٹی پا چھوڑی. مسجد جائے میں نماز مولا تے پیچھے پڑھی. امام مصلی تے بہ گئے. میں قدمہ تے ہاتھ لا کے کہ مولا آنکھو تو میں گھر لگا ونجا. علی مسکرا کے فرماتے ہیں ونجنا گھر ہی ہے. لفظ سمجھ دے وے. علی مسکرا کے فرماتے ہیں ونجنا گھر ہی ہے. ہوگا ونجنا مولا تکری گھر ہی ہے. سرکار فرماتے ہیں جلدی ہمیں. مقداد آدھے میں گھر گئی ہیں. گھر کروں ولا میں اسے جھاتے آئیں جتے علی یو تھیلی رکھی ہے. میں زمین دے تلوہ پاسا اتے کر چھوڑے. میں کو نہیں ملی. میں کپڑے صاف کر کے مسجد گیا. جدہ امام دے سامنے گیا میرے مولا مسکرا کے فرماتے ہیں نیو لدھی. غور کرنا غور کرنا بات تے غور کرنا. نیو لدھی بولا نہیں. علی فرماتے ہیں تلاش کی تو کیتی ہے. تھیلی کی تو تلاش کی تھی. وہ سکا مولا تراب بچوں. تو علی فرماتا میں کون ہوں. بسم اللہ کر. ایک تو دلیلہ نال سمجھونا پوندے. تو تلاش کی تو کیتی ہے تراب بچ. میں کون؟ ابو تراب. علی فرماتے ہیں امانت رکھے ابو تراب. نہیں امانت رکھے ابو تراب. تیرے تراب. مقداد میری گل یاد رکھ. جس بندے دے دل چ میں علی دی محبت ہے جیڑا میں علی دی محبت دل چ رکھ دے او بندہ دولت پیچھے ٹر پوے. میں علی پہ آدھا ذلیل ہو سی بدنام ہو سی رسوا ہو سی. جیڑا بندہ میری محبت دل چ رکھ کے دولت نو کانچ کرے دولت پیچھے نہ ٹرے. میں حق دا امام کوئی نہ. میں بسم اللہ کروں. اور ہے میری بات تھی. گفتگو میں ابو ذر تو شروع کی تھی. ادھر پاس میں ایک درمیان ایک فکر آ گئے. مدینے دے لوگاں ڈٹھے شیر بکریاں ودہ چریں دے. اور تو ساکھ سو پہلی ہو رہا انہوں کو وقت ہو رہا گئی. ناممکن ہے شیر تے بکری جوڑ کو نہیں. لوگاں جدہ ڈٹھے نا شیر حفاظت ودہ کریں دے پارا کھڑا دیں دے. لوگ ایک بیدہ ہاتھ ناب کر دیں کسے نبی دیاں ایک کسے ولی دیاں. پتہ تک کروں ٹورین تے اگے ایک سفید چادرے مسلح تے ایک بزرگ بیٹھا ہے. کنڈ پچھو ڈٹھے سونیاڑ نہیں سکے. سامنے آئے نا یہ چہرے تو نقاب ہٹایا. بزرگ بکریاں تیری ہیں. این سر چاہ کے آدھا ہند تمہیں ابو ذر دیئے. یہ کہنا میں ابو ذر دیئے. آدھے ابو ذر کی نہیں ہو سکتا شیر تیریاں بکریاں بدہ چوریں دے. بات کیا ہے؟ آدھے چپ کرو زہرا دے دروازے دی خیراتے. میں ایک بہت بڑا نتیجہ دے سے. علی دے حق اچ کدہ بولے آئے جدہ کوئی نہیں بولے. فکرہ میرا یاد رکھنا. یہ بات ذہن چلو.
یعنی علی دے حق وچ کدا بولے جدا کوئی نہیں بولے تریجی حکومت دے دور وچ جس بندے دا ذہن بلند سی انہوں میری گفتگو دی سمجھ آسی تریجی رسول تو بعد تریجی حکومت دے دور وچ جدہ اس تریجی حکومت دے بادشاہ فدق دیتا ہے نا مروان ابن حاکم یعنی چاچے دے پتر کو مجلس دا مطلب ہوتا ہے ہر چیز دا پتہ ہوئے جدہ اس فدق دیتا ہے نا مروان ابن حاکم چاچے دے پتر کو اس ویلے دربار وچ ابو ذر موجود ہے یعنی ابو ذر ملک بدر کیوں ہویا ہے کوئی تو وجہ ہے جب اس فدق دیتا ہے نا مروان ابن حکم کو ابو ذر کرسی تو اٹھے اس دے پاس سے اشارہ کر کے آدھا ہے فیصلہ غلطے رسول فرما گئے فدق میری آلتا ہے یعنی بھرے دربار وچ کوئی بندہ نہیں بولے یہ ابو ذر بولے ایک بات یہ تو بڑا بریک جملہ سی جب ابو ذر کہنا فدق رسول فرما گیا ہے میری آلد ہے حاکم دے سجے پاسے یہودی عالم بیٹھا ہے یہ یہودی کو کہتا اٹھ ابو ذر دے خلاف فتوہ دے یہودی اپنی جگہ تو اٹھے ہے اشارہ کر کہتا حاکم نو حق حاصل ہے وہ مالک تے مختار ہے یہ جائیداد اس دی مرضی ہے وہ جدے مرضی ہے تقسیم کرے جب یہودی یہ فتوہ دیتا ہے نا حاکم نو حق کے ابو ذر 4 قدم چاہے اس نے گربان ہاتھ پا کہتا بکواس بند کر جدہ گل اسلام دیئے تین یہودی نے کے پتہ ہے آپ اسی ترجمہ کرائے بیٹی گفتگو دا گل اسلام دیئے میرا پروگرام بنتا ہے تو ان کا شے سناؤں جدہ کہ تو سان چپ کر پہن دے نا میں سمجھے نا تو کچھ سمجھ نہیں آ رہے بات اسلام دیئے او ایک گل چلی آئی نا بھئیو اسلام دفعہ علی فرمایا میں حق تے ہاں او ساکھیا میں حق تے ہاں وہ ایک پڑھ دن لوگ بہت سا اپنا پتر یزید بھیجیا تصدیق کر دے رہے جڑی جڑی گل تو سے سنی ہوئی تے علی اپنا پتر حسن بھیجیا وہ شاہ روم کو انجھے نا تے شاہ روم کون آئی یہودی ان علی دے حق فیصلے دیندہ ہی اور تو سے سارے بادشاہ پڑھن والے بھی تو سے سارے اکٹھے وہ سوچیا ہے معاویہ سوچیا ہے میں حق تے ہاں جیڑا بندہ کہ نا علی سوچیا ہے وہ حرامی دی اولاد ہے رسول فیصلہ کر گیا جیدہ علی ٹورے حق پیچھے بھجدہ نظر آندہ حق علی دا محتاج ہے بات میں کر گیا یہ نہیں سوچنا جو علی وی سوچی ہے نا جدی علی ٹورے او دا حق کے رسول یہ نہیں آکھے بجے دا حق موڑے دا علی موڑ رسول آکھے جدا علی موڑے او دا حق موڑ ایسا کیا بات اسلام دیئے تو یہودی کو کیا پتا حاکم ڈٹھا ابو ذر دو ادا کوئی گواہ دے آئی تو صحیح ڈرے ڈرے ہوئے کوئی گواہ دے ابو ذر ہک کی کرسی دو ڈٹھا ہے اتنے تئی دروازے تے قدم علی دے آئے ابو ذر اشارہ کر کے دا میری گواہی ابو الحسن دے سی جس محمد دی دیتی ہے میری گواہی ہو دے سی علی قریب آئے حاکمہ دا یا علی گواہی دے سے میرا مولا فرمادا اس تو ود وہ آکے اس تو ود کیڑی گواہی ہے علی فرمادین ہے زمین تے اس انسان دے قدم نہیں آئے آسمان اس تے سایہ نہیں کیتا جیڑا دعویٰ کرے جو میں ابو ذر تو زیادہ سچا ہاں بسم اللہ کرے تھوڑا تھوڑا سن دیو حاکم آدھائی کو ملک بدر کر دے جیڑا آج علی دے حق کے چنج بول دائے
یہ کل کے کر سی انہا مدینے چ ملک بدر کیتا شام رستہ سواری روک کے جس تے سوار آئی ان پیچھے مدینے دا منہ کر کے دا کم ظرف محبت علیج کتنی تھوڑی سزا دیتی سی آیا کتھے شام چلو ایک بات سن لو یمن یونان لبنان فلسطین ترکی دا آدھا حصہ عراق ایران مقام رقہ یہ تا جنگ صفین ہوئی دمشق یہ جڑا آج اتھے علی ولی اللہ پڑھی دا پیا ہے یہ ابو ذر دی تبلیغ دا اثر ہے یعنی ابو ذر دی وجہ تو اس خطے چلی ولی اللہ اگلی بات انہوں سمجھائے آ کھڑے دمشق دی سرحد تے اپنے آپ اس سوچ دے ابو ذر تو ہے آج نبی تو ہے مسافر کرنی ہے تو تبلیغ تو لوگوں کو کی میں جمع کر سے اس ذہنی طور تے سوچی ہے میں وینا دمشق دی سبز منڈی چ تو ساتھ سارے دفتر آنے بیٹھے ہوئے نا سبز منڈی ایک شہر دا ایسا حصہ ہے جتا لوگ صدنے نہیں پاؤندے آپ پہ سو بولا پاؤندے ایتھے تو سا اتنے نو جتنے منڈی چ بدے انہوں نے صدیہ کسے نہیں وہ خود آئے یادہ میں سبز منڈی چ بینا اتھا میں لوگاں دا رش لبسی کیا سوچ ہے یہ آگیا دمشق دی منڈی چ مضمون نوہ ہے نا اگر سنیا نہیں وہ جڑی نہ شاید سنی وہ بات عجیب جے لگ دی تو ایسا گلہ تا لگے ہو نا مرحب نو لمحہ پاس آڈی فرمائش تے اس تو باہر ہو کے سنو آگیا دمشق دی منڈی چ اس بہت زیادہ سبزی خرید کیتی ہے سبزی خرید کے اس دمشق دی منڈی دے باہر ایک پھٹا بنایا ہے پنڈی والے اس پھٹے تے سبزی ہر قسم دی لائی ہے دکان بنا کے بہ گئے ہون جدہ لوگاں دا رش ود ہے لوگ ایک بے دا اشارہ کر کے در بابا نواں آیا ہے یہ بابا شاہ سستی دیسی آؤ آج بابے دی دکان تے چلو جدہ سارے لوگ آ گئے نہیں دی دکان تے ہاتھ بدھا کے در بابا قیمت کے ہے کہتا لفظ سے قیمت آیا ہے سوٹے آسادہ سہارا لے ہے سہارا لے کے لوگوں دے پاس اشارہ کر کے کہتا ہے توان بھا مکن دی ضرورت نہیں جتنی مرضی ہے لے جاؤ گال یاد رکھے آئے علی حق کے میں بسم اللہ کروں اور بسم اللہ کر چاہیے بسم اللہ بسم اللہ آئیے بیٹی گفتگو دی سمجھ ادھا کسے نے بھا مکن دی ضرورت نہیں لے جاؤ پر گال یاد رکھنی ہے علی حق کے 6 ڈی سبزی بیچ دائی 7ویں دی نہیں 7واں دائی جمعہ یہ دائی ہون تن کتے لبسن یہ ہون لبسن تن کسے مسجد ہے یہ آگ کھڑا ہے دمشق دی جامعہ مسجد ہے ہر بندے تے واجب ہے میرا ہون جملہ سمجھنا میں آکھے آیا ہے دمشق دی جامعہ مسجد ہے سٹیج تو لے کے میرار پاکستان دے اجلاس تک طاہر القادری تو لے کے الازہر یونیورسٹی تک ہر بندے پڑھے مسجد امیہ تیرے ممبر تے بھی بات چلی ہر مسجد چلی ہر سٹیج تے چلی مسجد امیہ ساڑھے لوگ بھی آدھے مسجد امیہ دی اذانہ شروع ہوئی ہیں میں غزن فرگوند اللہ دا پہ جامعہ مسجد ہر بندے آکے مسجد امیہ
ذہنی سوال پیدا ہوتا ہے میں ہی ٹھیک ہیں اتنے غلط ہیں میں دلیل دینا ہے میں آدھا مسجد امیہ نہیں جامعہ مسجد ہے کیوں شریعت رسول دے مطابق کافر دے ناتے مسجد نہیں ہو سکتی امیہ کافر ہے ہی نہیں ہوندہ ہے حق تو بولو نو کجے میں تو سنے ہو بولے امیہ کافر ہے لہذا کافر دے ناتے مسجد نہیں ہو سکتی جیڑا آکھے وہ خود کافر ہے جامعہ مسجد لوگ جمعے والے دین گھروں آئے مسجد میں نہیں پتہ کہ کرن آئے میری مجلس ہے جس بندے نے پتہ میں دا چھوڑے چلو میں نماز دا ترجمہ کرے نا ساڑھے علاقے دی ہستی آئی پیر فضل حسین شاہ جی وہ ایک جگہ گئے محمد فاتحہ واسطے اگے ایک مولوی قرآن پہ پڑھے وہ پیر صاحب پیچھے کھڑ گئے وہ جدہ پڑھ رہے تھے پیر صاحب آکھا لے آؤ قرآن پڑھیے انہوں نے کہا کہ بلا قرآن تو پڑھی گیا ہے پیر صاحب آکھا کمال ہو گیا ہے جدہ علی بغیر ایمان قبول نہیں علی بغیر قرآن قبول ہو گیا بسم اللہ کریں لوگ گھروں آئے نا لوگ گھروں آئے نا محبت علی تو خالی مسجد چگو میں نہیں پتا کہ کرائے نا جمعہ اس وقت تک جمعہ نہیں ہوندہ جد تک جمعہ بچ علی نہ ہوئے آئے نا مسجد پتہ نہیں کہ کرائے جدہ بہر نکلیں نا آسے دا سہرہ لے کچھے اشارہ کر کے دا یا ایوہ الناس اے لوگو آنا جندم ابن جندہ ابن سکر تعرف پہ کریں دے نا آدھا آنا جندم ابن جندہ ابن سکر میرے دادے دا نا سکر میرے پیو دا نا جندہ میرا نا جندب میرے پتر دا نا زار محمد میری کنیت رکھی ابو زار محمد میری کنیت رکھی ابو زار لوگ ہاتھ چوم کہہ دینا اصحابی محمد اصحابی رسول آدھا ہاں ہاں میں ہوا ابو ذر لوگ آدھا ابو ذر کوئی ایسی گل کر جڑا محمد واجب سمجھے دے روزانہ آدھا ہوئے روزانہ واجب سمجھے دے ہویا آدھا ہوئے ابو ذر آدھا یہ لمحہ یاد نہیں جدہ رسول نہ فرمائے ہوئے ہر نماز تو بعد مسجد نبوی دے ممبر تے بے کے بطول دا بابا ہکو گل کریں دا میرے اصحابو یاد رکھے آئے علی حق کے جڑا نہ منے او کافر ہے اور علی ربائی پڑھ دا پیرو بھائی سارے جہاں میں دونوں جہاں میں حق کا وہی انتخاب ہے تو فکر کا ضعیف جو حق کا جواب ہے حیدر محترم بلبلے خراب ہے ان کو نہیں دماغ جواب و سوال کا باغی نہ ان کو نہیں جواب و سوال ان کو نہیں ہونی بس وقت گنجائش مزاجن کوشش تے جو آل محمد راضی ہوئے اپنے عقیدے دا اظہار کر دے کوئی عبادت اس وقت عبادت قبول نہیں جس عبادت اچ علی نہیں بلکہ انسان اس وقت تک انسان نہیں جس دے خون اچ محبت علی نہیں رسول دے کا صحابے ابل قیس بہت پیارا صحابی ہے پیغمبر دا ابل نہ میں وہ لینا جڑے اگے نہ ہوں ہیں صحیح لیکن ممبر تے وہ نہیں چل دے ابل قیس اس سارا دی رسول نہ رہ دائی جدہ پیغمبر گھر وے دے آئے نے صبح وقت نماز دے انتظار اچ پہلے کھڑا ہوندائی بات مسجد اچ نبی نے بھری مسجد اچ رسول اس دے پاسے اشارہ کر کے فرمودن ابل قیس اٹھی اے اصحابہ دی محفل اچ اٹھئے
رسول اشارہ کر کے فرمائے دین اج میں اندر دی گل دس تین اندروں محبت کے دن آلے اے اٹھ پہ ہاتھ بن کے دے تیری عزت دی قسم ہے محبت من تیرے نال بھی بڑی ہے جے سچ پوچھیا ہے نا تو میری علی بغیر نہیں نبدی رسول فرمائے وقت ماں دا شکریہ ادا کر جس دی علی بغیر نہ نبھے وہ ماں دا شکریہ ادا کر کائنات تے احسان ہے نا علی دا علی غیرت مند امام ہے بغیرت دا نہیں میں پرسوں بھی جملہ غالباً نے بیان کیتا ہے علی دا مسئلہ کتابی نہیں خون دا مسئلہ مت سمجھو جی کتاب دا مسئلہ خون دا مسئلہ ہر بندہ آدھا ہے علی جزو اذان نہیں تسا کدا آکھے علی جزو اذان ہے میں غزن فرگو دلا دا پہ چیلنج کر کے دا پہ علی جزو اذان نہیں اذان جزو علی ہے علی اذان دا محتاج نہیں اذان علی دی محتاج ہے تو نماز چو علی کو کردہ کھڑے کتو کر سے دیکھو وہ نماز دے آخری سرحد تھے تو ہون لگائیں علی کو کٹھن لگے اب یہ نماز پڑھائی آئی تو ہون نماز اچ بسم اللہ چھوڑ دیتی اب یہ نماز دے دوران بسم اللہ چھوڑ دیتی عمر بن آسا کہ مر رہے ہیں بسم اللہ چھوڑ دیتی اسا کہ دشمنی علی نہ لوگے پڑھا بسم اللہ ہائے 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 دشمنی علی نہ لوگے پڑھا بسم اللہ اسا کہ بسم اللہ نال علی دا کہتا لگا اسا رسول فرما گیا بسم اللہ دی بے دا نقطہ علی ہے لے پہلو اتھو علی انکڑ ہون اگے چل صراط مستقیم نہج البلاغہ چلی فرمیدہ او میں ہیں لے ہون اتھو علی انکڑ آنا امتا علی فرمیدہ او بھی میں ہیں مجھے یاد تو نماز دی جائیتے سیف الملوک پڑھنا ہے الحمد دی جائیتے وطن علی نہیں لبنا جے قرآن تو نماز شروع کرنی ہے تو علی الحمد اللہ کے وناس تاک یا علی ہے یا علی دے پتر ہیں بس یا یعنی قرآن دی ایسی کوئی نس نہیں جس سے علی نہ ہوئے جس بھی قرآن تو نماز شروع کرنی ہے اس نے علی تو کرنی پوسی آج دی مجلس میں کو حکم ہے میرے پاک سرداران وہ شہزادے دیئے جندے بارے تو اڈے باہرمہ امام زیارت نحیش فرمیں دے میرا سلام ہوئے کربلا دے اس شہید تے جیدہ سر بدن نہ لوگ گھوڑیاں دے سمہ جدا کیتا کوشش کر لوائے پنن دیاں روٹین منگن دے دہاڑ سادات دا کام ہی تو اڈے واسطے اپنی جد دی صفحے ماتم بچھونی تو ہاڈا کام ہی صفحے ماتم تو بہ کے رسول دی زخمی پاسے علی دھی نو راضی کر لینا تو سلام میرے تے زور نہیں کیتا یعنی بارہ فرمیدہ پہ میرا سلام ہوئے اس شہید تے جدہ بدن نالو سار گھوڑیاں دے سمہ جدا کی تھی 58 ہجری آئی نا حسین دے وطن چھڑن تو 2 سال پہلے قاسم بیرو آیا ہے چاچے غازی دے سامنے ہاتھ بن کے دے چاچا میں آج توڑی کچھ نہیں منگیا آج منت کرے نا من جنگ سکھا جوانو بھتریے دا منہ چوم کے دے جنگ کیوں سکھ دائیں قدمت ہاتھ لا کے دے بازار اچ پیو دے قاتل ویکھائیں میں بابے دی قبر تے ونجا کیا بابا میں لڑن دا ڈا نہیں آندا چاچا کدی جنگ سکھاویا نا تو میں پوچھا کیڑے جرم وچ میرے پیو دی لاش تے تیر مارے آنے پتر جھولیاں چامن کائنات دی پہلی
یہ عجیب شادی ہے جس تا ملائک رنے جڑی کربلا دے صحراج حسن دے یتیم میں تھی لئیے اور ڈاہمی دی رات آئی نا جو کو پہرے علی رات آ دے آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسے نبی نے ایسیاں نوحہ نصیب نہیں ہویاں جیسیاں علی و بطول نصیب ہویاں ایسے کسے نبی دی ماں نہیں جی میں کربلا دے شہدہ دی ماں ہیں ہر بی بی سے انتظار چاہیے جو پہلے میں پتر دیو ادو اپنے خیمے چو جناب لیلہ کھڑے ادو جناب زینب دے سامنے اکبر دی ماں کھڑے کہہ دی کل پہلے میرا اکبر ویسی بی بی دی نہ بھر جائی کل پہلے میرا آن ویسی تیرا اکبر سونا ہے اجے جملے ختم نہ ہوئے یا جناب رباب کو لا کہہ دیئے میں ساریاں تو چھوٹیاں تو سا اپنے پتر نہ بھیجو کل میرا اصغر ویسی اور جتنے جوان سید بیٹھے میرا جملہ سنائے جدہ اصغر دا نام آئے اس والے حسن دی بیوہ کو لا کہہ دیئے نہ علیلہ اکبر تو بھیج نہ تو آن بھیج نہ تو اصغر بھیج میں بھیجے نہیں میرے تے توڑے پتران چ بڑا فرق ہے جناب زینب گالج بائیں پاک کہہ دیئے بھر جائی کیڑا فرق ہے ہاتھ بان کہہ دیئے ایہ فرق ہے توڑے وارساں آلین میرا بے وارس ہے میرے دا وارس کوئی نہیں حسین دے میں چوب نال متھا لگوئے دھی علی دی نگاہ پی بھرا دے کولا کہہ دیئے جے اممہ یاد آئیے نا جو میں تیری ماں آئی نا یہ میں میری ماں ہے نانا محمد یاد آئی تو نانا ڈوہد آئی بابا یاد آئی بابا ڈوہد آئی بھائن دے سر تے ہتھ رکھ کہہ دا آج ہکو گل یاد آئیے کدا حسن ہویا نہ تو میں قاسم نو سیرا پاوا ہا بی بی آدھی تو عباس نہیں چیندہ سا سیرا پاؤں نہیں شبیر آدھے میں دھی چاہی ودا ہے خشک پانی کو نہیں میرا پانی بند ہے بھرا دے ہتھا تو خشک جام چاہ کے دیا میں نے دے بھتریا بھی میرا ہے گلیندی بھی میں آپا جتنے شرفا بیٹھے ہو جام خشک مہندی اللہ چاہ کے بی بی اپنے خیمے چ گئی ہے انہیں سامنے مٹی تے رکھ کے وال کھول کے دی اکھیوں آج واسپ ہو بی بی آدھی منت کرے نہیں آج واسپ ہو میرے یتیم دی مہندی ہے میں بات قدا ناکساں جدہ زینب دی آنکھ ودی ہے نا تا کلثوم دی نگاہ پئی ہے حقل مار کہہ دی کلہ بھرا راضی ودی کر دی ہے نا میرا کچھ نہیں لگتا جوانوں میں بین دے قریب آؤں پارا کھڑا دے بسم اللہ کا پارا کھڑا دے دا ہی نا حسن دا یتیم اکھ لگ گئی کرسی تے نا بیٹھا اکھ لگی خواب تو بیدار ہوئے نا تو ماں دے کولا کھڑا بی بی پوتر دموں چوم کہہ دیئے کل میرا سارا فخر تو بلند کریں قدمت ہاتھ لا کہہ دے اممہ میں خواب بڑا عجیب ڈٹھے بی بی دی کے خواب ڈٹھے اممہ میں ڈٹھا میری لاش تے گھوڑے پہ بھج دے بی بی دی اس وجہ تو روندہ پہ جو تیری لاش تے گھوڑے پہ بھج دینا دی اممہ گھوڑیاں دی گال کو نہ روندہ جدہ گھوڑے بھج گئے نا تو وقت میں پہنچا کوثر دے کنارے میرا سارے چاچے حسین دی جھولی اجے چاچا میرا منہ چمدہ پیائی وقت میرے لب چم کہہ دا قاسم اٹھے نا او بابا حسن مل رہے اما میں بابے دے گل لگا بابا میرا منہ چم کہہ دا میں تیرا شکر گزارا میرے حسن دی غربت دا احساس میرے حسین دی غربت دا احساس اجے بابا چمدہ پیائی جا پچھو میرا ڈاڈا علی آگئے وقت نانا محمد آگئے اما گال یہ روین دی میں نے اس ویلے درد گھوڑا دے سمہ دے بھول گئے جدی دادی زہرہ میں نے ملن آئیے نا تے دادی زہرہ منہ تو کپڑا ہٹایا دادی دے منہ تے کوئی تماچیاں دے داغ لگی ہویا ہے میں قدمہ تے ہاتھ لا کہہ دادی تیرے تے حسن جے حسین جے پوتر آئے میرا منہ چوم کہہ دیا ہے جدہ میں نے لگے آئے نا انہاں نے کسا گواہ منے آئیا اما میں تک کربلا دی غربت بھول گئی ہے ڈاڈی زہرہ کو ڈٹھے ہون بھی بسم اللہ کرا تیرے مذہب بھی جائز ہے میں بسم اللہ کرا اما میں جدہ دادی دا چہرہ ڈٹھے اس ویلے میں نے گھوڑیا دے زخم بھول گئے گھوڑا دا بچڑ بھول گئے بی بی پتر دا منہ چوم کہہ دی آزانہ مل گئی ہیں تیاری نیو کی تھی
ابا ماں چاچا عادت ہے نہیں وجنا بی بی ادی آ میں اجازت گھنا دے ہر آنکھ تیار ہے وین دے قریب ہے جدہ ڈٹھا ہے نا سرکار آندے دھیمے جلے جنال فرمیدن عباس کرسی لیا اما بھر جائی آگ بڑیاں بھر جائیں ہوندین ماما دی جھا فروا ہاتھ بان کیا دی بیڑے کرسی تے بان دے موسم ٹر گئے میں صرف پتر دی اجازت منگنا ہے میں پتر دی اجازت منگنا ہے شبیر سرد آ بھری انہیں سجے حد اشارہ کر کے فرمیدن بھر جائی میری قسمت جرا کریں میری قسمت ماں قاسم دی ہاتھ بن کے دی مولا قسمت دا کیوں گلا کیتی شبیر آدھے زمانے تے پہلا پیو ہے جدے سامنے دھی دا دروازہ بند پیو ہوندہ ہے ہر ماں پیو دی خواہش ہوندی ہے دھیاں دے گھر آباد ہوئے لیکن شبیر آدھے میں راضی ہوں عباس میرے پتر دی تیاری کر اور جوانو عباس تبرکات اللہ صندوق کھولے امام چاہیا حسن اللہ ایک جملہ سنائے تاریخ دا کربلا دی زمین تے 4 گھوڑے ایسے آئیں جنت رسول سواری کی تھی معصوم دی سواری تے بغیر معصوم دے کوئی سوار نہیں ہو سکتا ایک گھوڑائی جدہ نا اقاب ہے جڑا اکبر دی سواری ہے دوجہ گھوڑا مرتجز ہے جڑا عباس دی سواری ہے تریجہ گھوڑا ذوالجناح ہے جڑا مظلوم تو ساگا مجتجز تے ذوالجناح ہی کی کو آدھے وے تریجہ ذوالجناح ہے جدی سواری مظلوم کی تھی چوتھے گھوڑے دا نام محمون ہے جس تے حسن دا یتیم چڑھے ہے محمون نہ دھن کڑکدار بجلی کو وہ گھوڑا گھن آیا عباس قاسم چڑھ چاچا میرا قد چھوٹے میرے پیر رکابہ تک نہیں پہنچ دے اور جوانوں جدہ عباس چاہے تے قاسم آ جدہ زین چو بیٹھے تا حسن بن گئے جدہ حسن بنیا نا تا رہوار دی واگ چاہیس ارادہ کیتا ہے جو میں گھوڑا ٹورا اجے 5ویں قدم تے قاسم دا گھوڑا نہ گئے یا کنڈ پچھو آواز آئیے قاسم ایک ویری والا اور جوانوں قاسم مڑ کے ڈٹھائے آن دی ماں دے وال کھلے ہوئے حقل مار کے آدھیے حسن دی نشانی منہ چما آج مل پاک ہو گیا ہے میرا پیک کا دروازہ بند ہو گیا ہے آج میرا مسموم بھرا ہویا آج میری اماں بطول ہویا تیری تیاری ویکھیا جوانوں رہوارہ دیاں واگاں والائیاں رکاباں جھکائے وڈی پپی مونچ میں آئے ڈو جیوار والارادہ کیتا ہے جو رہوار دی واگ چاواں جتنے ماتمی بیٹھے ہو وات پچھوں حق لائیے قاسم او وارسالیاں علم میں بے اولاداں کوشش کری آج کوئی میرا پتر ہویا میں تیرے تو پہلے بھیجا آلہیا خالی جھولی علی پھپھل موچ موا او جوانوں کا سمجھل دینال گھوڑے تو لتا ہے قدمات اطلاع قد اماں ذرا جھولی ودھا کلسوم جھولی ودھائیے گلی بہی پا کیا دے تو میں نے بچڑا سڑیں دی رہے میں تینا اماں سڑیں درالا میں کربلا جدہ گھوڑے تلا سمائے آکسا میں اپنی چھوٹی پھوپی کلسوم دا پوتر آئے بی بی آدھیے تیری مہربانی ہے جدہ چھوٹی پھوپی تو منہ چمایا ہے وال گھوڑے تے چڑھے آئے اور جوانوں یار میں قدم تے اجے حسن دے پوتر دا گھوڑا نہ گیا یا قاسم دے گھوڑے دی واگچ مسلم دی بیوہ دا ہاتھ آیا ہے آواز آدھا تو لہیا میں اپنے بھیجیں دی پئی آواز آندھائے میرے 2 دریا دی منتے مارے گئے میرا وارث کوفہ ماریا گیا میں علمہ والے دی بیوہ بھائن آئے قاسم رکابہ تے جھکے آئے تیاری کر دے آئے پھوپھی مونچ میں وقت ارادہ کیتا ہے اتنے تائیں قاسم دیاں رکابہ تے ہاتھ آئے موڑ کے ڈٹھائے تے رباب اصغر نو ہاتھاں تے چاہے ہوئے آدھی ودی لہیا میری دی دا دروازہ بند نہ ہوئے میں اپنا اصغر
پہ بھیجیں دیا اس ویلے 120 مستور دیوال کھل گئے آواز پہ آندی واہ محمد وہاں علی آجد وین بلندو ان رباب دے پتر دا منہ چمائے میرے مرشد قاسم انہیں وقت رہوار دیواغ چاہیے قاسم دے قدمت دو نکے نکے ہاتھ آئل آواز اندھے ہون کون ہے میرے پیر نپنا لیا دیا قاسم سنجان میں سکینہ وا ایک ویری لیا میں تیل گانا بننائے میں تیل میں تھی لاونی ہے ایک میری بھائن مدینے رہ گئی آئی دوچی میری بہن کربلا ہے آواز دویرہ میں شگن مناونے میں دھیلا بڑی جھکیا رکابتے پیر بہر کٹھل سکینہ پیران دا بوسلے کیا دیئے وانجوے ویر میں راضی آئے ہو جوانو حسین دی دی تویدہ کرایا ہے ہون ٹرائے جے خیمے دے بہر نہ گیا یا محمد باکر بھاج پائے گھوڑے دیا واگا نب کیا دے ماما اللہ دے نات ایک ویری لہیا میرا پیو غریب پیاسا دیندہ ہے جدہ قاسم لتھا ہے سجاد ہاتھ نہ پیا دے جڑے پہلے مل دے رہے آئے لو کربلا دے شہید آئے اللہ دے نات ایک ویری میرے نال علیدہ خیمے او دھیاں دے پیو بیٹھے ہو سجاد اتھا لے آیا ہے جتے کبرا بھائن بیٹھی آئی سجاد دا دس میں جنگلہ وچ بھائن کیڑے پاسے لے ونیا اللہ دے نات تلوار میں دے میری بھائن دا دروازہ بند نہ کر روئے اپنا مزاج ہے ہر بندے دے آوازاں دے میری بہن دا دروازہ بند نہ کروں کیڑا بھرائے جدی بہن دا دروازہ بند پیوے بھرا چپ کر کے دے در بھراواں دا کم بندہ ہے میں تیری جات کربلا دی جنگ لڑدا تو میری بہن دا دروازہ بند نہ کروں اس ویلے اٹھیے میری مرشدہ دیوارت دے سامنے ہاتھ بال کیا دیئے میں راضیہ میں راضی ہیں ترائے قاسم ختم ہو گئی ہے میری پڑھائی رہوار دیواغ چاہیے خیمے تو بیر گھوڑا جوان دا نکلے آئے غازی ٹبے تے چڑھ کیا دے پتر جی میں آنکھاں تئی میں لڑنا ہے پہلا کربلا دا شہید ہے جن مارن واسطے ایک وقت 15,000 بغیرت خیمے تو بیر آیا ہے غازی ٹبے تے چڑھ کیا دے قاسم پتر ذرا سجیاں رکابت زور دے قاسم سجے گھوڑا ولایا ہے بغیرت کبیوں آئین غازی آدھا ہاں میرا بچڑا ہون ذرا رہوار دیواغ چاہ اور جوانوں جڑے ویلے حارس بغیرت نیزہ چاہ کے قاسم دی کنڈلے پاسے ٹرے آئے اس ویلے غازی امام اللہ کی حسین دے قدمات رکھی آئے آدھے اللہ دے ناتے ونجن دے میرا یتیم بھتری یہی اللہ دے ناتے ایدہ پیو انجنا کے میرا جو گلہ رہ گیا گلہ مری دارے آواز اندھا اگا اکبر مرایا ہے میں چپ کر کے دے دھرے ہاں میرے شگرد چپ کر کے نہ مری ون شبیرہ دا چپ کر مویت غریب ہو جوانو عمر ابن سعد بے غیرت تلوار ماریے حسن دے یتیم دے سر تے لگیے زینب زمین تے آئیے حسین حقل مار کیا دے غازی میرا حسن لہگی آئے اس ویلے گھوڑیاں دیاں سمہ دیاں آوازاں بدیاں جدہ گھوڑے ہوئینا حسین ادا بھاج پاؤندا حقل مار کے ادا کسا میرا یتیم بدریہ ڈٹھوے گھوڑیاں دے سمت دلیوں آواز یہ چاچا نرو میں لہبیاں چاچا میری لاش تے گھوڑے بھاج گئے اوپے دے گھوڑے لمے تے پہ بھج دے آئیں لمے دے گھوڑے اوپے تے پہ بھج دے آئیں انہیں شبیر امام لہایا ہے زمین تے بچھایا ہے اور جوانوں اتنی لاش نائی جڑا اکبر دا پیو ہین چاوے آ انہیں سینے نہ لایا ہے تری جھک دھم چایا ہے پاسا نہ لکھ جوانے جڑا جھولی چود لاش دے ٹکڑے پہ دے حسینہ دا گوڑے میں تیرا غریب بھراوا
ہون تو بڑے یتیم تیرازی ہیں جدہ دو میں بھرا ملے کن پچھو آواز یہ حسین گانے والا ہاتھ بھول گیا ہے آواز آندے میں تیری ماں زہرا ماں میں قاسم دا گانے والا ہاتھ گھیلائیا ہے انہیں حسین گان بنائیے جتنے ماتمی بیٹھے ہو کوشش کرائے ہاں نال لائیے قدم چیندہ آدھا ودائی دی ماں مرویسی جڑی اوکھا پلے دی رہی ہے اور جوانو جڑے ویلے دروازے تے آیا حکل ماری زینب ٹورا بچڑا کھاریو لے آئی جڑے ویلے آکھے زینب ٹورا بچڑا کھاروں لے آئی ہر بی بی قاسم دی لاش تے آئیے سیدہ دے جلدی کرو قاسم دی ماں نہ کو تیرا پتر جنگ سونی کر آیا ہے جڑے ویلے بی بی بہر آئیے کہیں ویلے دروازے دوے دیئے کہیں ویلے حسین دڑے دیئے آدھے مولا میرا پتر جو جنگ لڑ دریا ہے میرا پتر دفنا آیا یا لاش کھل گئی ہے جڑے ویلے دفنا تلاج دا نام آیا شبیر ماتم کر کیا دا بھر جائی یا قاسم عقل مار کیا دیئے میرا تا 13 سالان دا ہاں چھوٹی جی گانڈی چھ میرا کیویں آگ اور جوانو جڑے ویلے 13 سالان دا نام آیا ہے اس ویلے حسین دی کانتے زینب دے ہاتھ آئے آواز آندے حسین اللہ دے نات ایک ویری بطر دی لا چھوڑ خیمے چو بہر لگوان شبیر آدھے کیوں ونیا بی بی آدھے تو پردہ کاروان کبرا وارس دی لاش تی آونا چاندی ہے اس ویلے حسین دی دی دیوال کھلے ہوئے سکینہ مسلم دیاں دیاں دے کولا کیا دیئے میں دی چاہو میرا پھر آیا گیا ہے اور جوانوں کربلا دی دھرتی تے مسلم دیاں دیاں مہندی چاہی ہوئی ہے قاسم دے ٹکڑے چوم کیا دیاں جاگ ویلا لاج بھائنا مہندی لا بڑھائی آوازاں دا جاگیاں سا شگنا دے سیر پا بڑھائیا کوئی ٹکڑا سکینہ چوم دیئے کوئی ٹکڑا مسلم دیاں دیاں چوم دیاں آدیاں بدیاں ناج پیو ہوئی ہے ماتم حسین